بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ذات اس سارے کائنات کی مالک خالق رازق حاجت روا مشکل کشا اولاد دینے والی بگڑیاں بنانے والی اور تمام انسانوں کو پالنے والی اور پیدا کرنے والی، اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین ساری کائنات کے سردار فاطمۃ الزہرا کے بابا حسن و حسین کے نانا ابو بکر عمر فاروق کے ساتھی میرے اور آپ کے پیغمبر ہادی اور رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، میں آج جس موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت اور تبلیغ کا کام۔ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا، ان کی رہنمائی فرمانا، ان کے صراط مستقیم کی طرف لے کر آنا، توحید کا پیغام سنانا، اور بے راہ لوگوں کو جو دین سے دور ہو چکے ہیں، جو اسلام
چکے ہیں، جو محمد عربی کے فرمانوں سے دور ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کی طرف لے کر آنا، دین کی طرف لے کر آنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ ہے میرا آج کا موضوع، جس پر میں چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ کن کا کام ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب کا مشن، کام جو ان کو سونپا گیا، جو ان کو دیا گیا، وہ یہی تھا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا۔ سارے انبیاء کی زندگی دیکھ لیں، پڑھیں، دیکھیں، پرکھیں، سارے انبیاء نے یہی کام کیا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، توحید سمجھائی، اللہ کی طرف لے کر آئے، شرک سے بچا کر۔ اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ کی نبوت والی 23 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے لوگوں کے لیے نکلے نہ ہو، دعوت نہ دی ہو، تبلیغ نہ کی ہو، بلکہ آپ کی 23 سالہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ آپ کا مشن یہی ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، لوگوں کو توحید کا پیغام سنا دوں، لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آ جاؤں۔ پوری 23 سالہ زندگی پڑھے، دیکھے، پرکھے، آپ کی پوری زندگی کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے دعوت اور تبلیغ۔ اور آپ نے یہ دعوت اور تبلیغ کیسے کی؟ کن مشکلات کا سامنا کیا؟ آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ہر طعنہ برداشت کیا، ہر دکھ برداشت کیا، ہر مخالفت کو برداشت کیا، اپنے دشمن بنے، بیگانے دشمن بنے، لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی گئی؟ کس وجہ سے؟ 40 سال کی پہلی زندگی میں دیکھیں تو کہتے تھے سب سے بڑا امین ہے، سب سے بڑا ایماندار ہے، سب سے بڑا سچا ہے، سب سے زیادہ ایماندار ہے۔ لیکن جب دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے پاگل و مجنون کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ السلام اس دعوت کے ایک مشن کے لیے مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ کیا مشن لے کر چلتے ہیں؟ مشن، کام صرف اور صرف یہ ہے کہ طائف کے لوگوں کو میں سمجھاؤں، طائف کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کروں، ان کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آؤں، لا الہ الا اللہ کا پیغام سناؤں، ان کو شرک سے بچا کے یہ بات بتلاؤں کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک نہ بنائے، ایک رب کے در پر آ جائیں، ایک رب کو مان لیں، ایک رب کے ہو جائیں۔ جب ایک رب کے ہو جاؤ گے تو پھر کسی اور در کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آقا علیہ السلام کے ایک ساتھ ایک غلام ہے، سفر شروع کر دیا ہے، مکہ سے طائف کی طرف گئے ہیں، کام صرف یہ ہے دعوت اور تبلیغ کا۔ آقا علیہ السلام کے سفر میں کوئی ثابت کرے کہ آپ نے حکومت کے لیے سفر کیا ہو، آپ نے دولت کے لیے سفر کیا ہے، آپ نے کاروبار کے لیے سفر کیا ہے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عورت کے لیے نہیں، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنا۔ اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے آپ کے سفر کیا طائف کا، اور طائف والوں کو اکٹھا کر کے ان کے چودھریوں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، ان کے وڈیروں کے پاس جا کر یہ پیغام سنایا، ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، توحید کو اپنا لیں، شرک کی دلدل سے نکل آئیں، ایک رب کے در پر آ جائیں۔
اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اسلام کو قبول کر لیں۔ یہی بات تھی، کوئی حکومت کا سوال نہیں تھا، کوئی شہرت کا سوال نہیں تھا، کوئی دولت کا سوال نہیں تھا، دعوت تھی تو توحید کی تھی، اسلام کی تھی۔ اور اس کے بدلے میں لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا، لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کو بے پناہ پریشانیاں دی، دکھ دیے، تکلیفیں دیں، آپ کو زخمی کر کے لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ زخمی ہو کر ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، غلام ساتھ ہے، آپ کو اتنا خون بہا آپ کے جسم سے کہ خون بہنے کی وجہ سے خون پاؤں تک پہنچ چکا ہے، اور پاؤں میں خون جم چکا ہے، جمنے کی وجہ سے جوتی ساتھ چمٹ چکی ہے، جوتے اتارتے ہیں، خون ساتھ چمٹا ہوا ہے، جوتے اتر نہیں رہے، اس قدر خون بہا میرے نبی کا اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اس مشن کے لیے زخمی ہوئے، پتھر کھائے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ آسمان سے فرشتہ بھی آیا، اور جو لوگ توحید کا پیغام سناتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے اگر ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں تو آپ حکم دے، اجازت دے، یہ لوگ جو طائف والے ہیں انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم اس بستی کو، طائف کو، ان دو پہاڑوں کے درمیان پسر کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو توحید کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے ہی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر اسی طائف کی وادی سے بڑے بڑے مسلمان صحابی پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے دین کے کام کیے۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، یہ دعوت کا کام سب سے پہلی بات یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، یہ سارے انبیاء نے یہی کام کیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی ہے۔ دعوت و تبلیغ بہت ہی اہم کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں نے شروع میں تمہید میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے، سب امتوں سے افضل امت ہے، اور یہ امت وہ امت ہے کہ جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ پیغمبر بھی کہتے تھے ہم امت محمدیہ میں ہوتے، پیغمبر نہ ہوتے۔ یہ ایسی امت ہے، اور یہ امت کا شرف کیا ہے، اس کو یہ شرف حاصل کیوں ہوا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم بہترین ہیں، ہمیں شرف مل گیا ہے، اللہ ہمیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کیا کام کرنا ہے لوگوں کے لیے؟ کوئی ووٹ مانگنے ہیں، کوئی نوٹ مانگنے ہیں، کوئی دولت مانگنی ہے، کوئی شہرت مانگنی ہے، کوئی مرتبہ مانگنا ہے، کوئی عہدہ مانگنا ہے؟ نہیں، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا کام ہے؟ کیا ہم نے فریضہ سر انجام دینا ہے؟ ہمیں کیوں نکالا گیا ہے؟ فرمایا گیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے دو کام کرنے ہیں، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے جانا ہے، برائی سے روکتے جانا ہے، وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہی تمہارا کام ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہاری افضلیت بڑی ہے، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارا کام یہ ہے۔ کیا کام ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، توحید کا پیغام سنانا ہے، شرک سے روکنا ہے، مسجد کی طرف لے کر آنا ہے، اسلام سے دوری والوں کو ہٹانا ہے،
بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، بے حیاؤں کو حیادار بنانا ہے، اور اسلام سے بٹکے ہوئے لوگوں کو مسجد اور اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ بھائیوں، ہم پر یہ بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری امت محمدیہ کا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں اور برائی سے روکیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آگے فرمایا ایک گروہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی، اللہ نے مطالبہ کر دیا ایسا گروہ اور ایسی جماعت ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کا پیغام سنائے، جو لوگوں کو توحید کا درس سنائے، توحید کا پیغام بتائے اور شرک سے روکے اور اللہ کی بغاوت سے روکے، رسول اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ اور جب یہ جماعت بن جائے گی، یہ کام کرے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جماعت جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، جو لوگوں کو نیکی کا پیغام سنائے، برائی سے روکے، ایسی جماعت کامیاب لوگ۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جماعت والے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت، دعوت بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے، اس کی فرضیت ہے ہم پر، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کے لیے صرف ہوئی، اور ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی دعوت دیتا تھا۔ اور آپ تاریخ کو دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمان بہت سارے جو ہوئے وہ مسلمان تاجروں کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ جب مسلمان عرب سے قافلے لے کر ہندوستان میں آتے، بمبئی میں ٹھہرتے، کلکتہ میں ٹھہرتے، تو وہاں پر آ کر تجارت کے ساتھ ساتھ وہ دعوت بھی دیتے، لوگوں کو اسلام کا پیغام بھی سناتے، اور انہی تاجروں کی وجہ سے بڑے سارے لوگ ہندوستان بر صغیر میں مسلمان ہوئے۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ دعوت اور تبلیغ کا، لوگوں کو برائی سے روکنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا، اس حملے میں حضرت عمر شدید زخمی ہوئے، اس قدر زخمی ہوئے کہ اگر لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے تو آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لوگ آتے آپ کا حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے، آپ کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے۔ ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کرتا ہے، تعزیت کر کے واپس جانے لگتا ہے تو دیکھا کہ اس نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عمر کسی سے بات نہیں کر رہے، کلام نہیں کر رہے، لیکن جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی نافرمانی ہو رہی ہے تو فوراً اس نوجوان کو واپس بلایا، اے نوجوان واپس آ، میری بات کو سن۔ واپس آیا تو فرمایا، اے تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے آئے، اس شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ حضرت عمر کی کشمکش ہے موت کی، کسی سے بات کرنے کی سخت ہمت بھی نہیں ہے، لیکن برائی کو دیکھا تو اسی وقت ہی روکا۔ صحابہ کا یہ جذبہ تھا دعوت اور تبلیغ کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من رعا منکم منکرن، کہ جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے
آپ کے سامنے اگر کوئی نماز سے دور ہے، اگر اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کو حق ہے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہمت اور جرأت رکھتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس چیز کو ہاتھ سے روکیں، او بِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ میں روکنے کی ہمت نہیں ہے، ایمانی جذبہ اس قدر نہیں ہے، آپ طاقت نہیں رکھتے، تو زبان سے روکیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ غیر اللہ کے در پر جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان سے واسطے اور وسیلے سے مانگ رہے ہیں، آپ زبان سے تو روکیں ان کو کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، پوری دنیا میں سارے ظلم چھوٹے ہیں، شرک سب سے بڑا ہے، اور جہاں پر شرک ہو جائے وہاں پر خوشحالی نہیں آ سکتی، وہاں پر سکون نہیں آ سکتا۔ جہاں پر اللہ کی وحدانیت محفوظ نہ ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت محفوظ نہ ہو، جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں پر امن نہیں آ سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی، کیونکہ سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، بات ہو رہی تھی، اگر برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں یا پھر زبان سے روکیں، او بقلبہ، یا پھر دل میں برا جانیں، برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانیں، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم نمازی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم توحید پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دیندار ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم داڑھی والے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئے دیکھیں بنی اسرائیل کا واقعہ سنیں، اپنے قلوب و اذہان میں اس کو محفوظ کر کے لے کر جائیں اور اس پر کام شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل والے بڑے ہی ظالم تھے، بڑے ہی نافرمان تھے، ان میں 3 گروہ بنتے ہیں۔ قرآن کا واقعہ ہے، سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں یہ واقعہ ہے، ان میں 3 گروہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں پہلا گروہ وہ ہے جو سرعام مخالفت کر رہا ہے اللہ کے حکم کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ہفتے والے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑتے لیکن کسی کو بھی نہیں روکتے، کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی کتھے لگیا رہے، سانو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی گل تے وہ قائم و دائم سی، اسی اپنا سوال و جواب دینا، انہوں نے اپنا سوال و جواب، انہوں نے اپنی قبر چ پہنا سی اپنی قبر چ پہنا، انہوں نے اپنا حساب دینا سی اپنا حساب دینا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہتے تھے ہم تو نہیں پکڑتے، کوئی پکڑتا ہے تو پکڑتا رہے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کامیاب ہونے والا تھا، وہ گروہ تھا کہ جو خود بھی نہیں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، ٹوکتے تھے، کہتے تھے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے مقابلہ نہ کرے، اللہ نے حکم دیا ہے تو مان جائیں۔ خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے، بتلاتے تھے، روکتے تھے، ٹوکتے تھے، تو پھر فیصلہ ہو گیا تینوں گروہوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور پہلا گروہ جس نے سرعام مخالفت کی اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور دوسرا گروہ جو کہتا تھا ہم تو رک رہے ہیں کوئی رکے نہ رکے، ہم تو بچ رہے ہیں کوئی بچے نہ بچے، ہم تو ٹھیک ہیں کوئی ہو نہ ہو، اور ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان کی شکلیں بندروں اور سوروں کی شکلوں سے بدل دی، اور کامیاب وہ ہوا تیسرا گروہ کہ جو وہ خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، خود بھی شکار نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے نہ کریں، بچ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تیسرا گروہ کامیاب ہونے والا ہے،
آپ نمازی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، تیری کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اگر تو نمازی ہے، تیرا بیٹا نمازی نہیں ہے تو تو کامیاب نہیں ہے۔ اگر تو نمازی ہے، تیری بیوی نمازی نہیں ہے، تیرا بھائی نمازی نہیں ہے، تیری اولاد نمازی نہیں ہے، تیرا خاندان والے نمازی نہیں ہے، تیرے محلے والے نمازی نہیں ہے، تو سب کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تو نے بتلایا تھا، تو نے دعوت دی تھی، تو نے سمجھانے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کی بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے نمازی ہونا، تیرے گھر والوں کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، کل مسئول عن رعیتہ، اور ہر کوئی سربراہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال دہ ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ جواب دینے کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے، اگر کوئی محلے کا سربراہ ہے، اگر کوئی گاؤں کا سربراہ ہے، اگر کوئی شہر کا سربراہ ہے، اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے، تو اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، وہ جواب دینے کا پابند ہوگا۔ کل مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں سوال دہ ہوگا کہ تیری رعیت میں تیرے لوگ پابند تھے، تو چاہتا تو ان کو جس طرح حکم دیتا وہ کرتے، تو نے ان کو حکم کیوں نہیں دیا؟ تو نے ان کو پیغام کیوں نہیں دیا؟ تو ملک کا سربراہ تھا تو قانون نافذ کیوں نہیں کیا کہ نماز پڑھے؟ لوگوں کے لیے دعوت کے لیے ٹیمیں کیوں نہیں بنائی جو لوگوں کو تبلیغ کرے، نماز کی طرف لے کر آئیں؟ لوگوں کے لیے ایسے قانون نہیں بنائے کہ جو ان کو پکڑیں جو بے نمازی ہیں۔ اگر تو گھر کا سربراہ ہے تو گھر میں ایسا پیغام کیوں نہیں سنایا کہ بیٹے کو نماز کی دعوت دی ہو، بیوی کو نماز کی دعوت دی ہو، اولاد کو نماز کی دعوت دی ہو، اولاد کو پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر آیا ہو؟ اگر نہیں لے کر آیا تو پکڑا جائے گا میرے بھائی۔ کبھی کسی بھول میں نہ رہنا کہ میں نمازی ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تیرے اکیلے نمازی سے، تیرے اکیلے توحید سے کچھ نہیں بننے والا۔ دوسروں کو بچائے گا تو کام بنے گا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرے گا تو پھر کام بنے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، ایک بڑے ہی پیاری ساتھی، اس نے مجھے بڑی ہی پیاری مثال دی، میں اس کو آج تک یاد کرتا ہوں، لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اگر کسی گھر میں رستے میں آگ لگ جائے اور اس آگ میں لوگ جل رہے ہوں، لوگ تڑپ رہے ہوں، لوگ بلک رہے ہوں، نماز کا بھی وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، مسجد سے پکار آ چکی ہے، تو مسجد کی طرف جا بھی رہا ہے، رستے میں آگ بھی لگ چکی ہے، لوگ بھی چل رہے ہیں، آگ بھڑک چکی ہے، لوگ بلک رہے ہیں، تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب تو کیا کرے گا کہ ان لوگوں کو آگ سے بچائے گا یا پھر مسجد کی طرف پہلے آئے گا؟ لاجواب کر دیا اس آدمی نے۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، میں نے کہا انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے ضروری ہے کہ ہم جو آگ میں جل رہے ہیں ان کو بچائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو آگ سے نکالیں۔ تو اس آدمی نے کہا اگر تم مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہا ہے تو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کا حکم مان رہا ہے، تو جو لوگ تیرے گھر میں موجود ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تیرے دوست بازار میں کھڑے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر چوکوں چراہوں میں کھڑے ہیں، اگر تو ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو تجھ میں ہمدردی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ تیرا حق تھا تو ان کو بھی کہتا آؤ مسجد کی طرف نماز پڑھے۔ تیرا حق تھا اگر تیرے گھر میں تیرا بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، عزیز رشتہ دار ہے، اس کو بھی کہتا آؤ مسجد کی طرف نماز پڑھے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائیں۔
اگر تو ان کو بتاتا ہے، ان کو روکتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے تو ٹھیک ہے، تو کامیاب ہے، اگر نہیں روک رہا تو تجھ میں بڑی کمی ہے میرے بھائی۔ میرے دوست اور بزرگ بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اس کو تشکیل دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہم نے کرنا تھا لیکن ہم نہیں کر سکے اور ہم نہیں کر رہے۔ اس کو منظم کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم اور کاموں میں پڑ چکے اور اس مشن کو چھوڑ دیا جو مشن انبیاء کا مشن تھا۔ اب انبیاء تو نہیں آنے والے لیکن امت تو موجود ہے۔ امت کا فرض ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کرنی کس طرح ہے؟ ساری باتیں تو ہوگی، دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو پیغام بھی سنانا ہے، توحید کا پیغام بھی سنانا ہے، نماز کی دعوت بھی دینی ہے، اور سب سے بڑی اور پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے، اور جس کی اس معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر ہم منظم ہوتے، ہم جماعتیں بناتے، ہم لوگ اکٹھے کرتے اور ان کی مہم سازی کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے تو آج ہم بڑی جماعتیں بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ لوگ اور اس کاموں پر نکل پڑے ہیں جن کے پاس خالص دعوت نہیں ہے، جن کے پاس خالص دین بھی نہیں ہے، وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ حق ہمارا تھا جن کے پاس خالص دین بھی ہے اور خالص دعوت بھی ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب لوگوں کو دعوت دینی ہے، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، مسجد کی طرف بلانا ہے، دینداری کی طرف بلانا ہے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی مثال کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔